ام عندهم خزائن ربک، کیا تیرے رب کے جو خزانے ہیں ان کے مالک یہ ہیں؟ ام هم المسیطرون، اور وہی ہیں کہ جو ان کے اوپر داروغہ ہیں اور وہی ان کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ ام لهم سلم یستمعون فیہ، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ جس پر چڑھ کر وہ سن آتے ہیں، آسمانوں میں سیڑھی لگا کر اور کوئی سنگن لے آتے ہیں وہاں سے۔ فلیأت مستمعوہم بسلطان مبین، تو چاہیے کہ جو ان کا سننے والا ہے وہ کوئی کھلی سند پیش کرے، وہ کوئی دلیل سے اور سند سے کوئی بات کرے۔ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اس کے لیے بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ ولکم البنون، اور تمہارے لیے بیٹے ہیں۔ ام تسألہم اجرا، اور اے نبی کیا آپ نے ان سے کوئی اجرت کا تقاضا کیا ہے، مطالبہ کیا ہے؟ فہم من مغرم مثقلون، اور وہ اس اجرت اور تاوان کے بوجھ تلے جو ہے دبے جا رہے ہیں۔ ام عندہم الغیب، یا کیا ان کو غیب کی خبریں ہیں ان کے پاس؟ فہم یکتبون، اور وہ لکھ لیتے ہیں، اور یہ سب جو کہتے ہیں فلاں کو اللہ نے شریک کیا خدائی میں اور یہ ہے اور وہ ہے، یہ سب غیب کی باتیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں۔ ام یریدون کیدا، کیا وہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ فالذین کفروا هم المکیدون، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ خود اپنے فریب میں وہ خود اس کا شکار ہوں گے، اس چال کا۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کا کوئی اور معبود ہے اللہ کے سوا؟ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ ان سب سے کہ جنہیں وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اور اگر یہ دیکھیں آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتے ہوئے، یقول سحاب مرکوم، یعنی کہ عذاب بھی ان کے اوپر آ جائے اور نظر بھی آئے کہ آ رہا ہے، تو یہ کہیں گے کہ یہ بادل ہے جو تہ برتہ ہے، بڑا گاڑھا بادل ہے۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، اے نبی چھوڑیے انہیں، ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے، یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے دوچار ہوں گے، الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، جس دن کے ان کے ہوش اڑ جائیں گے، انہیں اس دن کا انتظار کرنے دیجیے۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن کوئی ان کی چال ان کے کسی کام نہیں آ سکے گی، ولا ہم ینصرون، اور کہیں سے ان کو مدد نہیں پہنچے گی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے، جو شرک کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک عذاب اور بھی ہے اس سے پہلے، یعنی دنیا میں بھی اللہ نے ابھی عذاب ان پر بھیجنا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں سمجھتے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نبی آپ تو اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک آپ ہماری نگاہوں میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت تسلی کے الفاظ ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، جس قسم کی باتیں یہ کہتے ہیں، فکرے چس کرتے ہیں، آپ کو جس طرح ستاتے ہیں، آپ کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، آپ بے فکر رہیے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور آپ تو اپنے رب کی حمد بیان کیجئے اس کی تسبیح کرتے ہوئے جس وقت آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ صبح کے وقت اٹھنا، رات کے پچھلے پہر اٹھنا، تہجد کے وقت، اس وقت تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ اور ایک مفہوم یہ ہے کہ جس مجلس برخاست جب ہو اس وقت بھی اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے، چنانچہ مجلس کے برخاست ہونے کے وقت کی جو مسنون دعا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، یہ تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے۔ اور ایک تیسرا مفہوم یہ لیا گیا کہ جب نماز کے لیے آپ اٹھیں اس وقت بھی آپ تسبیح کیجیے، تو یہ ہر وقت اس میں یہ تینوں ہی جو اس کے اندر مفاہیم میں ممکن ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات کے کچھ حصے میں بھی اس کی تسبیح بیان کیا کیجیے، اس کی تسبیح کیجیے۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور اس وقت بھی تسبیح کیا کیجیے جب ستاروں کی بارات رخصت ہوتی ہے، وہ آخری پہر رات کا۔ سورۃ النجم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، سورہ طور کا آخری لفظ جو تھا وہ نجوم تھا۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، جب ستارے رخصت ہوتے ہیں، اس وقت صبح صادق جب پاؤ پھٹتی ہے تو ستارے گویا کہ اس وقت اپنی برات سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو وَالنَّجْمِ سے اگلی صورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب ڈوب جائے۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ،
تمہارے یہ ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کوئی بھٹکے ہوئے ہیں اور نہ ہی گمراہ ہوئے ہیں. وما ينطق عن الهوى، اور وہ اپنی خواہش نفس سے کوئی بات، اپنی جی سے کوئی بات نہیں کہتے. ان هو الا وحی یوحى، جو کچھ وہ فرما رہے ہیں وہ تو وہی ہے جو ان کو کی جاتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا حکم جو لسان نبوی سے جو ہے صادر ہو رہا ہے. حکم اللہ کا ہے اور پیغمبر کی زبان سے نکل رہا ہے. علمہ شدید القویٰ، ان کو تعلیم دی ہے اس نے کہ جو بہت قوت والا ہے، زور آور. اس سے مراد ہے جبرائیل علیہ السلام. آغاز وحی کے بعد 3 سال تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رہے ہیں آپ کی تعلیم کے لیے، اور جو بھی اللہ نے اپنی طرف سے جو چیزیں ودیت اپنے رسول کو عطا کی ہیں اس پہ ذریعہ بنایا جبرائیل علیہ السلام کو. علمہ شدید القویٰ، انہیں سکھایا ہے، تعلیم دی ہے شدید القویٰ، زور آور نے. ذو مرۃ، شدید القویٰ سخت قوت والے نے، ذو مرۃ جو بہت زور آور بھی ہے. فاستویٰ، اور پس وہ نمودار ہوا یا وہ سیدھا بیٹھا. یہ آگے جو الفاظ آ رہے ہیں یہ اصل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصل ملک کی شکل میں دیکھا ہے، اور اس کا جو واقعہ ہے وہ یہاں پر آ رہا ہے. ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ دیکھا ہے. آپ تک جو وحی لے کر آ رہا ہے، جو شخص اللہ کی اور حضور کے درمیان واسطہ بن رہا ہے، اس سے آپ کی ملاقات اور اس کی اصل حیات میں ملاقات، یہ بھی 2 مرتبہ اس کا اللہ نے موقع دیا. تو یہ سند جو ہے بڑی پختہ رہے کہ یہ ہے جبرائیل. فاستویٰ، تو وہ نمودار ہوا، وہو بالافق الاعلی، اور وہ تھا آسمان کے بلند کنارے پر. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ غار حرا سے اترتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز آئی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا. پھر دوبارہ وہ آواز آئی. اچانک آپ کی جو نگاہ اٹھی ہے تو کہ وہی فرشتہ جو پہلی مرتبہ وہی لے کر آیا تھا وہ مجھے افق پہ ایسے دکھائی دیا کہ پورا افق بھرا ہوا تھا اپنی اصل ملک کی شکل میں. تو وہ بالافق الاعلی، وہ افق کے کنارے پر تھا، بلند کنارے پر، آسمان کے بلند کنارے پر. ثم دنا فتدلى، اور پھر وہ نزدیک ہوا اور جھک گیا، قریب آ گیا وہ بالکل. فکان قاب قوسین او ادنی، اور پس 2 کمانوں کے بقدر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. فاوحى الى عبده ما اوحى، تو اس موقع پر وحی کی اللہ نے اپنے بندے کو جو وحی کی، یعنی جبرائیل جو بھی پیغام لے کر آئے اللہ کا وہ لائے جو اس وقت وحی نازل ہوئی. ما کذب الفؤاد ما رأى، قلب نے، دل نے دیکھی ہوئی چیز میں کوئی غلطی نہیں کی، یعنی اس میں دل میں کوئی کھٹکا بھی نہیں تھا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ کوئی خواب ہے، کوئی فسانہ ہے، بلکہ دل نے گواہی دی کہ یہ حقیقت ہے. افتمارونہ علی ما یری، کیا تم جھگڑتے ہو اس چیز کے بارے میں جو اس نے دیکھی ہے، جس کا مشاہدہ کیا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور اس نے تو دیکھا تھا انہیں، اسی فرشتے کو ایک اور مرتبہ بھی، عند سدرۃ المنتہا. یہ اصل میں وہ جو آپ کی سفر معراج ہے اس کی آسمانی حصے کا ذکر ہے. سدرۃ المنتہا کے نزدیک بھی حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے ہیں اپنی اصل ملک کی شکل میں. عندہا جنت الماوا، اور اسی کے پاس جنت الماوا بھی ہے. اذ یغشی سدرۃ ما یغشی، جب چھایا ہوا تھا بیری پر جو چھایا ہوا تھا، جو انوار اللہ تعالیٰ کے تھے اس بیری پر، سدرۃ المنتہا پر. ظاہر ہے کہ اس کی تفصیل نہیں کی جا سکتی، بس جو تھے جو اللہ نے عطا کیے. ما زاغ البصر وما طغى، نہ تو نگاہ کج ہوئی اور نہ حد ادب سے بڑھی، یعنی جو بھی مشاہدہ اللہ نے کرایا وہ ادب کی حدود میں رہتے ہوئے اور بھرپور نظر ٹکا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے. نگاہ چکا چون نہیں ہوئی، کج نہیں ہوئی، اس سے تحمل پورا جو ہے وہ رہا اس وقت. لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، یقیناً اس وقت انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی آیات کا مشاہدہ کیا.